شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سیلبیکس کیپسول کے بارے میں۔ سیلبیکس کیپسول 100 mg اور 200 mg کی ڈوزیج کے اندر اویلیبل ہوتا ہے۔ یہ ماڈریٹ پین کو کم کرنے، اس کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر آرتھرائٹس میں، جوڑوں کے درد میں، ایسا درد جس میں جوڑوں کے اندر سویلنگ ہو گئی ہو، سٹفنس ہو گئی ہو، اس وجہ سے درد ہو رہا ہو، اس درد کو کنٹرول کرنے کے لیے اس دوا کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس درد کی کیفیت کو ختم کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، بلکہ ایسا ہے کہ صرف یہ وقتی طور پر اس سے ریلیف فراہم کرتا ہے، اور جب تک آپ اس دوا کا استعمال کرتے رہتے ہیں اس درد سے افاقہ رہتا ہے۔ یہ آرتھرائٹس کے مرض کو ختم نہیں کرتا، صرف اس درد سے ریلیف کے لیے اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈوز کتنی لینی چاہیے۔ اس کی عمومی ڈوز 1 کیپسول دن میں 1 بار یا 2 دفعہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر آپ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، مرض کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، آپ کے جسمانی وزن کو دیکھتے ہوئے دوا کا انتخاب کرتا ہے، اور یہاں یہ ضروری ہے کہ جتنی دوا ڈاکٹر نے دی ہے، اگر آپ کو 100 mg کا 1 کیپسول صبح اور شام دیا ہے تو اسی طرح اس دوا کو فالو کریں۔ اگر ڈاکٹر نے 200 mg دیا ہے تو اس کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ دوا کے اندر تبدیلی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کی جا سکتی ہے۔ اپنی مرضی سے اگر آپ دوا میں تبدیلی کریں گے تو مطلوبہ جو نتائج ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یا اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں۔ اس کے عمومی طور پر سائیڈ ایفیکٹس میں سر چکرانا، متلی کی کیفیت ہونا، یہ ایک عمومی طور پر سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اور کچھ سائیڈ ایفیکٹس میں اس میں معدے میں درد، معدے میں جلن بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے مریض جو السر کے مرض کا شکار ہوں، جس کو اسٹامک السر ہو، ان کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا ایسے لوگ جو سلفا ڈرگ سے الرجک ہوں ان کو بھی اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ مریضوں کو اس دوا کے استعمال سے نیند کی کیفیت ہو سکتی ہے، نیند آ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو بلڈ ویژن یعنی کہ ان کو دھندلا نظر آ سکتا ہے اس دوا کے استعمال سے، لیکن کچھ دیر اس دوا کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو کیفیت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے مریض جو جگر کے عارضے میں مبتلا ہوں انہیں اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتانا چاہیے کہ وہ جگر کے عارضے میں مبتلا ہیں، کیونکہ جو شخص جگر کے عارضے میں مبتلا ہو اس کو اس کی جو ڈوز ہے وہ ہاف دی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں حاملہ خواتین میں۔ حاملہ خواتین میں ضرورت کے وقت اس دوا کا استعمال کروایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جو ڈوز ہے وہ ایڈجسٹ کی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ پریگننٹ ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں کہ پریگننسی میں وہ اس دوا کا ایڈجسٹ کر سکے۔ اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس دوا کی جو کچھ مقدار ہے وہ دودھ کے ذریعے بچے کے جسم تک پہنچتی ہے، جو کہ مضر اثرات پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے اس کا استعمال جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں ان میں نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے لوگ جو مختلف ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اینٹی فنگل ادویات جس میں فلوکونازول ہے، اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو اس دوا کا استعمال اکٹھے نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ وارفن کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسپرین، لوپرین کا استعمال کر رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں تاکہ وہ اس کی ڈوز ایڈجسٹ کر سکے۔ جو لوگ ایسپرین یا لوپرین کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کو دوا جو ہے وہ ہاف دی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو پیشاب آور ادویات، لیسکس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں انہیں بھی اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں اور ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرائب کیا ہے تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتا دیں۔